میں مسلمان قوم کی ایک ایسی بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلی بیٹی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کر دیا گیا۔ جسٹ امیجن، آج کی عورت آزاد ہونا چاہتی ہے، یقیناً آزادی عورت کا حق ہے، غلامی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ کون ہے جو غلام رہنا چاہتا ہو؟ لیکن میں اس بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کو اس کی ماں نے اس وقت آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب ابھی اس کی زندگی کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ ایک پرندے کو دانا چگتے دیکھا، ایک ماں کو اپنے بچے کو دانا دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو کئی بار اتفاق ہوا ہوگا کسی چڑیا کو دیکھ کے جو اپنے بچے کے منہ میں چوگا دیتی ہے۔ ایسے ہی سیدہ حنہ نے یہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، دل سے ہوک اٹھی، کیونکہ اولاد نہیں تھی، چاہتی تھی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں بخوبی سمجھتی ہیں، اور جو مائیں نہیں بھی ہیں، مستقبل کی مائیں بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ انسان اپنی چیزوں پر کیسے اپنا حق رکھتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے پر اپنا حق سمجھتی ہے، اسے اپنا بنانا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے۔ لیکن سیدہ حنہ نے اس موقع پر اپنے رب سے کہا کہ اگر مجھے بچہ دے دے تو میں وہ تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ اللہ اکبر! کیا اس دور میں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بیلیف نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ وہ نبیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا لوگ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے رب کی خاطر آزاد نہیں کرتے۔ کتنے کم لوگ ہیں جنہیں رب کی خاطر آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک ماں نے اس کے لیے شوہر سے مشورہ نہیں کیا۔ ایک ماں نے، ابھی وہ ماں بھی نہیں بنی، اس نے اپنے اہل خاندان سے بھی مشورہ نہیں کیا، اس نے اپنے رب سے براہ راست بات کی۔ اگر کسی کو آزاد ہونا ہے، آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنی فکر سے کیسے آزاد ہوتا ہے، اپنا حق کیسے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امید سے کر دیا۔ پھر جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئیں، کیونکہ لڑکوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لوگ آزاد کیا کرتے تھے، لیکن لڑکی کے لیے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انسانی تاریخ کی وہ پہلی بچی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا۔ جب ان کی آزادی کا وقت آیا، یہ وہ وقت تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ ماں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بات رکھی۔ پھر یہ خبر ہیکل تک پہنچی۔ ہیکل کے جو عبادت گزار تھے، ہیکل کے جو خدمت گار تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ تاریخ کی پہلی بچی کو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا گیا، اس کی وہ پرورش کریں، اس کی وہ تربیت کریں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں آج بھی کسی ننھے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو کوئی مسجد میں چھوڑ جائے؟ بچی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میں ایک ایسے جہان میں رہتی ہوں، ایک ایسی دنیا میں رہتی ہوں جہاں مساجد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جہاں ہمیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
مجھے اس بات پہ اکثر تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا علاقہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں عبادت کرنے کا حق نہیں دیتے، جو ہماری عبادت کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی مسجد میں، ایسی مسجد میں جا کے دیکھا جہاں عورت قدم رکھتی ہے تو مردوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسجد عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہاں کوئی عورت انٹر نہیں ہوگی، خالی مسجدیں، ویران مسجدیں، لیکن عورت کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، یہی دور ہے جہاں ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس آزاد عورت کو یاد کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ایک بچی آزاد کر دی گئی، اس کی کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا۔ اس دور میں لوگ پانی میں قلم ڈالتے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کس کے نام نکلتا ہے، تو جس کا قلم الٹا چلتا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تھا، اور فیصلہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔ اور کیا ہی وہ زندگی تھی جو حضرت مریم نے ہیکل میں گزاری، آزادی کی زندگی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھیں، وہ لوگوں کے درمیان رہتی تھیں، عبادت گزاروں سے ملتی تھیں، ان کا لوگوں سے بہت بڑا یعنی ان کا سوشل سرکل تھا جن سے وہ ملتی ملاتی تھیں، مسجد ہیکل کے اندر ہی۔ سیدہ مریم کے پاس بڑے عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں گئے تو وہاں پہ ایسے پھل پائے جو اس علاقے کے پھل نہیں تھے، نہ اس موسم کے پھل تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم، انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ اس وقت ایک ہوک اٹھی ایسے باپ کے دل میں جو بے اولاد تھا۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر سوچا کہ جو رب ایک لڑکی کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے سکتا ہے، اگرچہ بوڑھا ہوں، اگرچہ میرے سر میں سفید بال ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دے سکتا۔ اور آپ سوچئے کہ جس مقصد کے لیے سیدہ مریم کو آزاد کیا گیا تھا، ان کی آزادی کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت زکریا کو اولاد دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیر محسوس تدابیر سے کس طرح سے ایک نیا ماحول وجود میں آ رہا تھا۔ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی، جنہوں نے ان کی تصدیق کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ان کے یہاں بن باپ کے بچہ پیدا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی بن جائے۔ میں آج سیدہ مریم کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ سیدہ مریم کے لیے وہ معیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈگری حاصل کر لیں، وہ جاب کرنے لگ جائیں، وہ بزنس کرنے لگ جائیں، وہ سوسائٹی کے سرکلز میں مقبولیت حاصل کر لیں، لیکن قیامت تک سیدہ مریم سے زیادہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے اتنے فالوورز ہوں، جس کے اتنے چاہنے والے ہوں۔ عیسائی انہیں مادر خدا کا درجہ دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، میں لگاؤ کی بات کر رہی ہوں۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم ان
جنتی خواتین میں سے ہیں جنہیں سردار بنایا گیا، مریم بنت عمران، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا تھا، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کام لیا۔